شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ سلطان مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ بیان مکمل سنیے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ابن القریبی علیہ رحمت اللہ القوی کہتے ہیں، ایک بار غسل فرض ہو گیا، میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں، چونکہ سخت سردی کی رات تھی، نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا ابھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اطمینان سے غسل کر لینا۔ میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت نہاؤں گا، اور وہ بھی کپڑوں سمیت، اور پھر نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں، بلکہ ان کو اپنے بدن ہی پر خشک کروں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا کہ واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈھیل کرے، ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی اپنے نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتے تھے۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو رات کو غسل فرض ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بلا کر، محض گھر والوں سے شرما کر، یا یوں ہی غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع ہوئی، بلکہ بسا اوقات معاذ اللہ نماز تک قضا کر ڈالتے ہیں۔ جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، کہ حدیث مبارک میں آتا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور جنب ہو۔ جنب اس کو کہتے ہیں جس پر غسل فرض ہو گیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب غسل کا طریقہ سماعت فرمائیے۔
یہ طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے، مگر پاؤں مت دھوئیے۔ ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، خصوصاً سردیوں میں۔ اس دوران چاہیں تو صابن بھی لگا لیجئے۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہائیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد بدن تولیہ وغیرہ سے پوچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران غسل ستر چھپانے کے متعلق آپ نے بیان فرمایا، تو کیا یہ ستر چھپانا فرض ہے، اور کیا ستر نہ چھپانے والا گناہگار ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ ستر چھپانا نماز میں تو ضرور فرض ہے، لیکن غسل میں فرض نہیں ہے، افضل ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور سنت میں عظمت ہی عظمت ہے۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الشفاء میں بڑی پیاری اور ایمان افروز حکایت نقل کی ہے۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کچھ لوگوں کے ہمراہ تھا۔ اس دوران ہمارے بعض رفقا کپڑے اتار کر غسل کے لیے پانی میں اتر گئے، لیکن مجھے سرور عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارک یاد تھی جس میں یہ فرمایا گیا ہے، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ برہنہ یعنی ننگا غسل خانے میں داخل نہ ہو، بلکہ تہبند باندھ لے۔ لہذا میں نے اس حدیث مبارک پر عمل کیا۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتف غیبی مجھے ندا کر کے کہہ رہا ہے، اے احمد، تجھے بشارت ہو کہ رب رحمت عز و جل نے
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के सबब तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी है और तुम्हें लोगों का पेशवा भी बना दिया है। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस हातिफ़े ग़ैबी से दरियाफ्त किया कि आप अपना तारुफ तो करवा दीजिए। तो उसने बताया मैं जिब्रील हूँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्लु अलल हबीब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुन्नत की बरकत देखी कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास सित्र छुपाने के लिए कपड़ा न होने के बाइस गुस्ल की ख्वाहिश को रोका कि मैं बराना गुस्ल खाने में नहीं जाऊंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है। तो इस सुन्नत की बरकत से मग़फ़िरत की बिशारत भी मिली और करोड़ों मुसलमानों का आपको पेशवा बना दिया गया। तो अल्लाह करे कि हम भी मुत्तबे सुन्नत हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, क्या वीसीडी देखने वालों को इस तरह तहबंद बनाने के लिए कोई कपड़ा बतौर नमूना दिखाया जा सकता है? देखिए, तहबंद एहराम में तो बांधना ज़रूरी होता है कि उसमें सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। जो लोग तहबंद बांधते हैं ना, वो शायद मुझसे अच्छा बांध लेते होंगे। और तहबंद बांधना ज़रूरी नहीं है। पहले तहबंद का रवाज था, आज भी देहातों वगैरह में तहबंद राइज है, बड़े शहरों में कम। तो तहबंद शर्त नहीं है, पाजामा भी पहन सकते हैं। और आजकल पाजामा बल्कि मोटे मोटे कपड़े पहने जाते हैं आजकल। तो कोई भी ऐसा जायज़ कपड़ा पहन लिया जाए जिससे सित्रपोशी हो जाए और मोटा कपड़ा हो। अब जैसे कि हम लोग सफ़ेद पाजामा पहनते हैं, तो सफ़ेद पाजामा पहनकर नहाएगा तो जाहिर है कि ये पानी इस पर लगेगा तो ये बदन से चिपकेगा, और चिपकेगा तो बदन का रंग जाहिर होने का पूरा इम्कान है। तो रंगीन कपड़ा होगा मोटा वाला, तो इससे सित्रपोशी दुरुस्त रहेगी, सही रहेगी। अब जैसे ये कथई चादर है, तो अगर पाजामा पहन कर नहा रहा तो साथ में कथई चादर भी उस पर लपेट ले, या वैसे ही कथई चादर लपेट लेगा तब भी काम चल जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अलीजा, ये बताइए तो गुस्ल में कितने फ़र्ज? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, और नंबर 3 तमाम ज़ाहिर बदन पर पानी बहाना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, इन फ़राइज़ की कुछ तफसील भी इरशाद फरमा दीजिए। फ़र्ज़ नंबर 1 कुल्ली करना। मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर पच करके डाल देने का नाम कुल्ली नहीं, बल्कि मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हल्क की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। इसी तरह दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की खिड़कियों और जड़ों और ज़बान की हर करवट पर, बल्कि हल्क के किनारे तक पानी बहे। रोज़ाना हो तो गरगरा भी कर लीजिए कि सुन्नत है। दांतों में छालिए के दाने या बोटी के रेशे वगैरह हो तो उनको छुड़ाना ज़रूरी है। हाँ, अगर छुड़ाने में ज़रर
یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے. غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے. پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی. جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے. جس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں. فرض نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا. جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے. اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیے. یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا. ناک کے اندر اگر رینٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے. نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. فرض نمبر 3، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے. جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ غسل میں بعض ایسی جگہیں ہیں کہ اگر دھلنے سے رہ جائیں تو غسل نہ ہوگا. ایسی جگہوں کے بارے میں بطور خاص احتیاطیں ارشاد فرما دیجیے. نمبر 1، اگر مرد کے سر کے بال گوندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں. ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گوندھی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے. نمبر 2، اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید یعنی سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے. وضو میں صرف ناک کے نتھ کے چھید میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہو تو دونوں میں پانی بہائیں. نمبر 3، بہوں، مونچھوں اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے. 4، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں. 5، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں. 6، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا. یہ حصہ. 7، ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں. نمبر 8، بازو کا ہر پہلو دھوئیں. نمبر 9، پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئیں. نمبر 10، پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں. نمبر 11، ناف میں بھی پانی ڈالیں. اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں. نمبر 12، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں. 13، ران اور پیڑو ناف سے نیچے کے حصے کا جوڑ دھوئیں. نمبر 14، جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت، اگر کسی کے جسم پر زخم ہو اور پٹی بندھی ہو تو اسے غسل میں کیا کرنا چاہیے؟ زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مسح کر لینا کافی ہے۔ نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسح کر لیجئے۔ پٹی ضرورت سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اگر ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے بغیر پٹی باندھنا ممکن نہ ہو، مثلا بازو پر زخم ہے مگر پٹی بازوؤں کی گولائی میں بندھی ہے جس کے سبب بازو کا اچھا حصہ بھی پٹی کے اندر چھپا ہے، تو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اس حصے کو دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہے یا کھولنا تو ممکن ہے مگر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور یوں زخم وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے۔ بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی جا، نہر میں اگر کوئی اتر جائے تو اپنے اعضاء 3 بار کس طرح غسل کے لیے دھوئے گا؟ اگر بہتے پانی، نہر کا پانی بہتا پانی کہلاتا ہے، تو اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے۔ اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ عرض کر دوں کہ یہ نہر یا دریا یا سمندر میں یہ جو نہایا یا تالاب میں نہایا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وضو کیا ہو اس طرح یا غسل کیا ہو، ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا، اور یہ بغیر چڑھائے اور بغیر کلی کے نہیں ہوگا۔ خالی منہ بند کر کے اور سانس روک کے اگر ڈبکی مار دی تو باقی اعضاء تو دھل گئے لیکن ناک میں پانی اور غسل کا مسئلہ رہے گا، وہ کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ برسات یا فوارے وغیرہ میں کوئی غسل کرے تو تثلیث کی سنت کس طرح ادا ہوگی؟ ہاں، برسات میں بھی غسل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نل کھول کر اس کے نیچے بیٹھ کر نہایا، یا نل اونچا تھا، فوارہ اونچا تھا تو فوارہ اونچا تھا اس کے نیچے نہایا، یا ٹیلی فون فوارے آتے ہیں اس سے نہایا، یا پائپ پکڑ کر نہایا، پائپ میں پانی بہہ رہا ہے اور اس میں نہا رہا ہے، تو اس کا طریقہ سن لیجئے کہ برسات میں نل یا فوارے کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ مگر وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا۔ تو یہ بس تھوڑی دیر چھوڑ دیا تو وہ 3 بار ہو جائے گا۔ فوارے کے نیچے کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے اور جن جن جگہ پر پانی پہنچانا ضروری ہے ان میں پہنچا دیا تو تھوڑی دیر اس پانی میں رہنے سے وہ تثلیث کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ میں ہے فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے،
لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تثلیث کی سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ در مختار میں ہے اگر جاری پانی بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی، مگر اس میں بھی یہی ہے کہ غسل یا وضو میں یہ خیال رکھیے گا کہ غسل ہو یا وضو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ضروری ہے۔ اگر وضو میں کلی یا ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو وضو ہو تو جائے گا، لیکن وہی کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی سنت موقدہ چھوٹ جائے گی، مگر غسل میں تو ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا غسل میں فرض ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، ایک انتہائی گمبھیر مسئلہ بھی درپیش ہے، اس کا بھی کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ آج کل فوارے اور WC وغیرہ کے جو رخ ہیں اس میں کافی بے احتیاطیاں دیکھی جاتی ہیں، تو برائے کرم اس کے متعلق ان کا رخ کس طرف ہو اور اسے استعمال کرنے والے کا رخ کس طرح ہو، تو اس کی رہنمائی فرما دیں۔ اگر آپ کے حمام میں فوارہ یعنی شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگے نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلے شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ استنجا خانے میں بھی اسی طرح احتیاط فرمائی، قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ 45 درجے کے زاویے کے اندر اندر ہو، 45 کے اینگل کے اندر اندر ہو، لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، میں نے بہت جگہ پر لوگوں کے گھروں میں آنا جانا کیا ہے اور غالب اکثریت کے فوارے کا رخ بھی غلط اور استنجا خانے کا رخ بھی غلط، پرواہ ہی نہیں کہ اس کا رخ درست کیا جائے، یعنی جس طرح وہ لوکیشن ہوتی ہے حمام کی بس اسی انداز پر وہ WC لگاتے ہیں۔ ترچھا لگانے سے ان کا شو خراب ہوتا ہے، آخرت خراب ہو یا نہ ہو اس کی طرف توجہ کم ہے، تو اس لیے بے شک شو آپ کا تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو جائے لیکن مہربانی کر کے شریعت کے احکام کی پابندی کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوارہ غلط رخ پر لگا ہوا ہے، WC غلط رخ پر لگا ہوا ہے تو ان کا بنانا گناہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ غلط بنے ہوئے ہوں گے تو نہانے والے کا بے احتیاطی کرنا بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ لگے ہوئے شاور میں نہانے کی سہولت کے حساب سے وہ نہائے گا۔ اب حالانکہ مجھے بھی واسطہ پڑتا، اپنے گھر میں تو خیر ترکیب الحمدللہ رکھی ہے کہ وہ غلط رخ نہیں ہے، لیکن جب دوسروں کے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو رخ تو غلط ہی ہوتے ہیں اکثر۔ اگر میں کہوں کہ 99% شاور غلط ہوتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا، تو میں اپنے طور پر ترچھا کھڑا ہو کر ترکیب بنا لیتا ہوں الحمدللہ۔ اسی طرح استنجا خانے بھی غلط بنے ہوئے ہوتے ہیں اکثر، تو بس کوشش کرتے ہیں کہ وہ رخ جو ہے اپنے بیٹھنے والا اپنی احتیاط کر لے۔ اور میں تقریباً یعنی کہ جیسے مجھے مطار پر جانا ہوتا ہے تو مطار ایئرپورٹ پر بھی کوئی رخ کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی خوبصورتیوں میں مارے جاتے ہیں، شو میں اور ٹپ ٹاپ میں، تو ان کا تو پتہ نہیں کوئی ذہن ہی شاید نہیں ہوتا، واللہ عالم، جس کا ہوتا ہوگا اس کی چلتی ہی نہیں ہوگی بیچارے کی، تو غلط ہی رخ ہوتے ہیں اکثر دیکھا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ قبلے کا رخ معلوم کر لیا جائے کہ قبلہ کس طرف ہے، یا اپنے جیب میں وہ چابی والا قبلہ نما رکھ لیں۔ مقناطیس کا رخ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف رہتا ہے، مغرب کی طرف، کعبہ اللہ شریف کی طرف نہیں رہتا، یوں ضمناً کعبہ کی طرف ہے، اصل اس کا جو رخ ہے یہ ویسٹ کی طرف یعنی مغرب کی طرف رہتا ہے، اور ہمارے یہاں بین المغربین قبلہ ہے کہ گرمیوں میں سورج
کا جو ویسٹ کا حصہ ہے وہ تھوڑا فرق ہے. تو اگر یہ کہ اگر یہ ویسٹ کی طرف نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی کہ وہ 45 کے زاویے کے اندر ہے. اس کو اگر آپ اپنے چہرے کے سامنے کریں گے نا، یہ جو میرے پاس ہے، تو دیکھیں یہاں مجھے میرے سامنے ای نظر آ رہا ہے، تو ای تھوڑا سا یوں سیدھی طرف تھوڑا سا ترچھا ہے، معمولی سا. تو یہ اس کے اینڈ سامنے یہ ڈبلیو ہے. تو اب یہ ڈبلیو ہے، یہ ویسٹ. تو اس وقت یہ میرا جو قبلہ نما، یہ مجھے صحیح قبلے کی سمت میں رہنمائی کر رہا ہے. یہ اتنا بہترین ہے. تو اس طرح کا اگر آپ جیب میں رکھنے کی عادت ڈالیں گے نا، کسی کے بھی گھر پہ گئے، کہیں سفر پہ گئے، تو آپ کو نماز کے لیے بھی قبلے کا تعین کرنا سہل ہوگا. اور استنجا خانے میں جانا ہوا تو وہاں بھی آپ بآسانی سمت معلوم کر کے اس کے ذریعے پھر 45 ڈگری کا اندازہ کر کے وہ ترکیب بنا سکتے ہیں. یا گھر والوں کو پوچھ لیجئے کہ قبلہ کس سمت ہے. یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی بعضوں کا دھوکہ دے دیتا ہے، تو اس کو وقتاً فوقتاً مسجد میں چیک کر لیجئے. چلیے تو نیت بھی کر لیجئے. جو اسلام بھائی مجھے سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، آپ کو تو بہت ضروری ہے. مسجدوں میں اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے صحیح رخ دے رہا ہے کہ نہیں. اب مسجد میں اگر یہ آگے پیچھے کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کا قبلہ غلط بنا ہوا ہے. آپ اپنے اس قبلہ نما پر توجہ کیجیے گا کہ شاید یہی غلط ہے. پھر 2-3 مسجدوں میں چیک کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی غلط ہے. ورنہ کہیں آپ ایک ہی بار میں مسجد کو دیکھیں اور انتظامیہ سے لڑائی کر دیں کہ یہاں قبلہ غلط ہے، اور پھر ثابت ہو کہ آپ کا قبلہ نما غلط ہے. تو نیت فرما لیجئے کون کون انشاءاللہ یہ جیب میں رکھنے کا مل جاتا ہوگا. اب اچھی کوالٹی کا لیجئے گا. مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار. اچھی کوالٹی کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ مہنگا دے گا تو اچھی کوالٹی کا ہوگا. یعنی چیک کر کے لیجئے گا کہ قبلہ رخ بتا بھی رہا یا نہیں، اٹک تو نہیں رہا. اس طرح کا گولے والا ملتا ہے کی چین. کی چین بہت آسان ہے، ورنہ وہ دوسرا ذرا مشکل دیتا ہے، ڈبیا جو ہوتی ہے نا. بہرحال وہ بھی کام بتاتا ہے، لیکن زمین پہ رکھو اور اس کو ہموار زمین اور بہت مسائل ہے اس کے، یہ لٹکا کے دیکھ لیا. تو بہرحال مہربانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے WC اور فوارے کا رخ پرکار یا کسی آلے کے ذریعے معلوم کر کے دیکھ لیجئے. اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرما لیجئے، تاکہ دنیا کی یہ تھوڑی سی زحمت آخرت کی خوفناک مصیبت سے حفاظت کا سبب بن سکے. زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ WC قبلے سے 90 کے درجے پر، یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر دیجئے. معمار عموماً تعمیراتی سہولت اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں، آداب قبلہ کی پرواہ نہیں کرتے. مسلمانوں کو مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے. کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے. کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے. بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا، بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور تو کیا
قبلہ رخ استنجا کرنا گناہ ہے یا صرف ناپسندیدہ؟ احناف کے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد علماء احناف کے نزدیک استنجا کرنے میں کعبے کی طرف منہ کرنا، استقبال قبلہ کہتے ہیں اس کو، حرام۔ اسی طرح کعبے کی طرف پیٹھ کرنا جس کو استدبار قبلہ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ تو کعبے کی طرف نہ استقبال کیا جائے نہ استدبار یعنی پیٹھ کی جائے، بلکہ 45 زاویے سے خارج ہو۔ اگر 45 زاویے کے اندر بھی استنجا کرے گا تو حرام ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے یہ اپنے ساتھ رکھنے کی ترکیب بنائیے تاکہ آپ کو معلوم کرنا سہل ہو۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ جمعہ، عید الفطر، بقر عید، عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام، اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ باپا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ غسل کرنا کب کب مستحب ہے؟ غسل کرنا کب کب مستحب ہے اس ضمن میں مواقع عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 وقوف عرفات، نمبر 2 وقوف مزدلفہ، نمبر 3 حاضری حرم، نمبر 4 حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 5 طواف، 6 دخول منی، 7 جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، 8 شب براءت، 9 شب قدر، 10 عرفہ کی رات، 10 عرفے کی رات، 11 مجلس میلاد شریف، 12 دیگر مجالس خیر کے لیے، 13 مردان نہلانے کے بعد، 14 مجنون کو جنون جانے کے بعد، 15 غشی سے افاقے کے بعد، 16 نشہ جاتے رہنے کے بعد، 17 گناہ سے توبہ کرنے، 18 نئے کپڑے پہننے کے لیے، 19 سفر سے آنے والے کے لیے، 21 نماز کسوف و خسوف، نماز کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز کو، اور نماز خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کی نماز کو، 23 نماز استسقاء کے لیے یعنی بارش کی دعا کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، 12 خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، 25 بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کس جگہ لگی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے غسل کرنے کے کئی مواقع ارشاد فرمائے، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ایک غسل میں کئی نیتیں ہوں اور ان نیتوں کا ثواب بھی ملے؟ جی ہاں، جس پر چند غسلوں، عید بھی ہے اور جمعہ بھی اسی دن پڑ رہا ہے، تو ایک غسل کر لیا سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا۔ بلکہ اسی طرح نئے کپڑے بھی اس کو پہننے، عید کے دن عام طور پر نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، تو نئے کپڑے پہننے کے مستحب کی بھی نیت کر لی ساتھ میں، تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باپا ابھی جو مستحبات غسل کرنے کے آپ نے ارشاد فرمائے، اس میں مجلس میلاد کے ساتھ آپ نے مجالس خیر کا بھی تذکرہ فرمایا، تو یہ مجالس خیر سے کیا مراد ہے؟ یہ اچھی مجلس ہے،
دوستوں کی منڈلیوں میں جو گپ شپ کرتے ہیں وہ مجلس نہیں، بلکہ جیسے اس وقت اب ہم جب سب جمع ہو کر بیٹھے اور سنتیں سیکھ رہے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ یہاں ہم جا کے سنتیں سیکھیں گے تو یہ مجلس خیر کہلائیں، تو اس کے لیے غسل مستحب تھا۔ اسی طرح سنت عمر اجتماع میں حاضری کے لیے جانا ہے تو مستحب ہے کہ غسل کر کے جائے۔ درس قرآن میں جانا ہے، درس حدیث میں جانا ہے، فقہی مسائل جہاں بیان ہوں گے، سنتیں بیان ہوں گی، ایسی مجالس میں جانا ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں حاضری کے لیے جانا ہے کہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ رشد و ہدایت کی باتیں ہوں گی، نیکی کی دعوت ہوگی، تو یہ سب مجالس خیر کہلاتی ہیں۔ تو مجلس خیر یعنی اچھی بھی نہیں بلکہ اچھی اور چیزیں بھلائی والی مجلس خیر۔ تو بھلائی والی مجلس جو بھی ہے، علماء جمع ہے تو ہمیں بھی اس میں جا کر ان کے صحبت اٹھانی ہے، یہ مجلس خیر ہے۔ تو مجالس خیر طالب علم کے لیے، جیسے کہ علم دین پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جائے گا تو یہ بھی مجلس خیر میں آئے گا، علم دین پڑھ رہا ہے۔ تو مجلس خیر میں شرکت کے لیے غسل مستحب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ یہ غسل جو ہے نا گھر پہ جا کے گھر سے کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے اور سارے پھر غسل خانے پر لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں کہ صاحب وہ میں اجتماع میں شرکت کرنی ہے اور وہ غسل مستحب ہے، تو اب یہ کہ سارے جب لائن لگائیں گے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں باری آئے گی، تو مجلس خیر تو ختم ہو جائے گی جب تک، یہ بھی امکان ہے، یا آپ کا بیان چلا جائے گا، یا پھر یہ کہ مسجد کا پانی ختم ہو جائے گا تو نماز کے لیے وضو کے لیے مسائل ہو جائیں گے، یا موٹر ہی پھر بار بار وہ چلا کر موٹر ہی مطلب وہ جل جائے گی۔ تو اس لیے مجالس خیر میں جانے کے لیے مسجد کے غسل خانے کا استعمال نہ کریں، اپنے گھر سے غسل کر کے آئیں۔ یہ خاص کر کے نوٹ کیجئے گا، یہ نہیں کہ مسجدوں میں غسل خانے پر آپ لگے رہے، پھر مسجد اور خادم سے لڑائی ہو رہی ہے کہ آپ کی مجلس میں جو یہ وعظ ہو رہا تو میں اس میں بیٹھوں گا، اور الیاس نے بولا تھا کہ مجلس خیر میں شرکت کے لیے غسل مستحب ہے اور تم مجھے غسل خانے کی چابی نہیں دے رہے ہو، تو محلے کی مسجد میں پتہ چلا لڑائی کر دی آپ نے۔ تو ایسا مت کیجیے گا، اپنے گھر سے غسل کر کے جانا، بلکہ نماز کے لیے بھی اپنے گھر سے وضو کر کے جانا، اس میں زیادہ عافیت ہے۔ پہلے وضو خانے مسجدوں میں کہاں ہوتے تھے، تو اب سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مسجد کے وضو خانے میں وضو جائز ہے، لیکن گھر سے وضو کر کے جانا تو قدم قدم پر انشاءاللہ مزید ثواب ملے گا، بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہ صراحت موجود ہے کہ وضو کر کے نماز کے لیے چلا، گھر سے وضو کر کے یا اس طرح زیادہ مناسب ہے۔ لیکن کوئی حرج نہیں مسجد میں وضو کریں، تو یہ مستحب پر عمل نہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ بارش میں نہانے والے کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ بارش میں نہانے والے کو عام طور پہ مستی بہت سوچتی ہے، اگر دوسرے ساتھ ہو نا تو وہ کہتے بلند ہوں گے، ایک دوسرے کو کھینچیں گے تو پٹخنیاں ماریں گے، دوستوں میں یہ انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک دوسرے سے لپٹنا چپٹنا، اس سے شہوت کو بڑی تحریک مل سکتی ہے۔ اس لیے ایک تو ایک سنجیدگی اختیار کریں اور زہ نصیب کہ سنت کی نیت کرے کہ بارش سے لطف اندوز ہو، یعنی بارش میں کھڑا رہنا بارش کے پانی میں، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کریں۔ اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے تو بے شک اوپر کے کپڑے بھی نکال سکتا ہے، اور جبکہ ستر اچھی طرح موٹے کپڑے سے چھپا ہوا ہے اور کوئی بھی بے پردگی کی صورت نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ ہے تو ہرگز اوپر کے کپڑے نہ نکالیں کہ جو حصے چھپانے کا حکم ہے پھر ان کا ابھار ہو سکتا ہے نمایاں ہو جائے پانی کی وجہ سے۔
کہ چپک جائے گا، اگرچہ رنگت نہیں جمے گی نظر آئے گی کھال کی، لیکن پھر بھی ابھار نظر آنا یہ بھی دوسروں کے سامنے اس طرح پیش آنا نہیں ٹھیک۔ اور اگر کپڑے پتلے ہیں اور وہ پانی لگنے کی وجہ سے رانے وغیرہ چمکتی ہیں بارش میں، جب تو ہرگز بارش میں نہ نہائے، بلکہ وہ ہٹ جائے وہاں سے تو بارش میں نہائے، کسی پرنالے سے بے شک صابن وغیرہ لگا کر خوب اچھی طرح نہائے، اور نیت بھی کر لے کہ میں غسل کر رہا ہوں، تو اگر اعضائے غسل پر پانی بہہ گیا، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی ترکیب بھی کر لی، تو انشاءاللہ غسل کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد کی دعائیں بھی پڑھ لیں، کلمہ شہادت وغیرہ، تو اس کے بھی ثواب ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر ایسی جگہ نہا رہا ہے کہ وہاں کسی کی نظر نہیں پڑنی، ممکن ہی نہیں کسی، جیسے حمام میں چھت نہیں ہے اور بارش ڈائریکٹ آ رہا ہے، تو اب اگر قبلے رخ نہیں ہے، نہ پیٹھ ہے نہ منہ ہے قبلے کو، اور اس طرح اگر سارے کپڑے نکال دیے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، گناہگار نہیں ہوگا، کہ یقینی طور پر جبکہ معلوم ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے کی برسات میں نہانے کا کسی کو شرف ملا کہ نہیں؟ الحمدللہ مدینے کی برسات سے برکات لوٹنے کا موقع ملا، باقاعدہ غسل کا تو موقع نہیں ملا، لیکن الحمدللہ سبز گنبد پر جو بارش کے قطرے نچھاور ہوتے ہیں تو وہاں بھی پرنالے بنے ہوتے ہیں۔ سبز گنبد پر جو بارش نچھاور ہو اور گنبد خضرا سے لپٹ لپٹ کر برکتیں لے لے کر اگر پرنالے سے پانی تشریف لائے تو اس کے نیچے کھڑے ہو کر کون کون نہانے کے لیے تیار ہے؟ سب نہیں ہے تیار۔ عقل اور عشق کی جنگ جاری ہے، کون کون تیار ہے؟ عقل اور عشق کا دنگل ہو گیا، اور کم ہو گئے، سارے کم ہو گئے، ایک دو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ اچھا اور بھی ہیں؟ اور حتیم میں بھی پرنالہ سونے کا لگا ہوا ہے، میزاب رحمت جس کو بولتے ہیں، تو کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر پانی نچھاور ہو اور اس پرنالے سے بارش کا پانی حتیم پر پھر قربان ہوتا ہے، تو اس کے نیچے نہانا، تو اس کے نیچے نہانا یا سبز گنبد شریف کو چوم کر جو پانی تشریف لائے پرنالوں کے ذریعے اس کے نیچے نہانا ہے تو جائز، لیکن بچنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے پتہ نہیں کن کن حصوں سے گزرے گا، پھر سارے بدن پر گزرے گا تو اب انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر جگہ جائے گا، تو ایسا پاکیزہ مقدس پانی سے نہانا جو ہے اگرچہ جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو نہانا ہو نہائے، میں تو نہیں نہاتا، اگر موقع ملے تو بھی، میں تو خود حتیم میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں اپنے طور پر، اپنی ذات کے لیے، کہ کیا وضاحت کروں۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زورے برسنا دیکھوں۔
یعنی مدینہ منورہ کی بات ہو رہی کہ وہاں میزاب رحمت کے تو کرم کے چھینٹے ہو رہے اور بارش کے چھینٹے ہو رہے. تو ابر رحمت کا یہاں یعنی مدینہ منورہ میں ابر رحمت کا یہاں زورے برسنا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام. بارش وغیرہ میں بھی نہائیں تو پاجامہ یا شلوار کے اوپر مزید موٹی چادر لپیٹ لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چپک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. باپا ابھی آپ نے بارش میں نہاتے وقت کی احتیاطیں ارشاد فرمائی ہیں. آج کل بڑی بے باکی کا دور ہے. اگر کوئی احتیاط نہ کر رہا ہو اور تنگ کپڑوں میں وہ بارش میں نہا رہا ہے یا ساحل سمندر پر بھی لوگ نیکریں وغیرہ پہن کے نہاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی طرف نظر کرنا کیسا؟ ایسے لوگوں کے ان حصوں کی طرف نظر کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ یہ سوال ہوگا کہ ران جیسے کھلی ہے اس کی تو اب اس کا ران کو دیکھنا یہ حرام ہے. کھلی ہوئی ران کو ان لوگوں کے دودھ پیتے بچے کی کھلی ران دیکھنے کی اجازت ہے. تو اور ساحل سمندر پر دودھ پیتے بچے نہا نہیں رہے ہوتے اندر اسٹوڈنٹ تو کھلی ران کھلے گھٹنے یہ دیکھنا حرام ہے. تو ایسے لوگوں سے نظر بچائے بلکہ ایسی جگہوں پر جائیں کیوں. جیسے ساحل سمندر پر جائیں گے تو آج کل تو واقعی بے باکی کا دور ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ مرد تو مرد عورتیں بھی نہا رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سوئمنگ پول جن میں لوگ کرائے پر جا کر نہاتے ہیں کبھی گیا نہیں میں سن رکھا وہاں بھی مرد اور سب نہاتے ہوں گے مل کر. اسی طرح یہ جہاں ورزش کی جاتی ہے کلب ورزش کے کلب ہوتے ہیں اس میں بھی چڈیاں نیکر پہن کر یا اسی طرح کشتیاں پہلوانیاں جو کرتے ہیں وہ آج کل رواج یہی ہے کہ وہ چڈی بلکہ معمولی سا لنگوٹ باندھ لیتے ہیں اور پوری رانے اور توبہ استغفر اللہ جسم کے حصے جو ہیں وہ بہت نمایاں نظر آتے ہیں اور یہ کشتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جان بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جان ان کو عذاب سے کیسے بچائے گی اگر رب ناراض ہو گیا. تو آپ سمجھیں کہ بھئی میں پورا پاجامہ پہن کر یہ کلب میں جا کر کشتی کروں گا یا ورزش سیکھوں گا تب بھی اگر دوسرے چڈیاں پہن کر رہے ہیں اور آپ کی نظر کی حفاظت وہاں جا کر تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ ان سے نظر بچا سکیں. تو اس لیے وہاں جانا ہی نہیں ہے ایسی جگہوں پر. اسی طرح صبح دم فجر کے بعد لوگ وہ بعض اس کے لیے مخصوص مقامات یعنی گراؤنڈ جیسے ہوتے ہیں میدان وہاں دوڑتے ہیں. تو وہاں کچھ لوگ چڈیاں پہن کے دوڑ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ چڈیاں پہن کر ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں مکے چلا رہے ہوتے ہیں ورزش کے لیے. تو چڈیاں اور نیکر آج کل یہی ہے. تو ایسی جگہوں پر ورزش کرنے بھی نہ جائیں کہ آپ اپنی نگاہوں کے گناہوں سے شاید بچ نہیں پائیں گے. تو میدان میں جانا ہے یا ساحل سمندر جس کو بیچ بھی بولتے ہیں تو ایسی جگہ پر ایسے وقت آدمی جائے کہ جب لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو. پاپا عورتیں بھی بے پردہ وہاں کافی ساحل سمندر پر اور عورتیں اور مرد ایک ساتھ میدانوں میں بھی آج کل غالباً ورزشیں کرتے ہوں گے. اب تو دور بہت آگے نکل گیا ہے. حضرت آپ تو اکثر ورزش کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں تو پھر ایسی جگہ نہیں جائیں گے تو ورزش کیسے کریں گے؟ ورزش کے لیے میدان شرط ہے میں نے کب کہا
میں نے وہ بھی ایسے میدان کا انتخاب کرنے کی کب آپ کو درخواست کی ہے کہ جہاں مطلب عورتیں بھی ہوں بے پردہ اور چڈیاں پہن کر مرد بھی آدھے ننگے اچھل کود کر رہے ہوں، مکے ہوا میں اچھال رہے ہوں اور ٹانگیں اچھال رہے ہوں. اور تو میرے بھائی ورزش تو اپنی چھت پہ جا کے کرو نا. گھر کی چھت پر بھی اسی صورت میں کرنی ہے کہ ایسے مکانات موجود نہ ہو جس پر اندر آپ کی نظر پڑتی ہو. جیسے چھت سے بالکونیوں سے بے باکی کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں، عورتیں نظر آ رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کی چھتیں آدھی بنی ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ. تو اگر آپ کی چھت میں ایسا ہے کہ وہ نظر پڑ رہی ہے دوسروں کے، تو ایسی صورت میں آپ ایسی احتیاط کر لیں کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے کہ کسی کے گھر میں آپ کی نظر نہ پڑے، اس طرح ترکیب بنائیں اور چھت پر آپ ورزش کریں یا ایسی جگہ پر جا کر ورزش کریں جہاں بے پردگی اور اس طرح کی باتیں نہ ہوں، کھلی رانے وغیرہ رکھ کے لوگ کود پھاند نہ کر رہے ہیں. ممکن تو ہے نا. ہلکی پھلکی ورزش تو سبھی کو کرنی چاہیے. طبی طور پر اس کے فوائد میں کہتا ہوں دواؤں سے بہت زیادہ ہیں. دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں اور ورزش کے سائیڈ ایفیکٹ بہت کم. تو اس لیے ورزشوں کی طرف آپ تھوڑی توجہ دیں. مگر دیکھیے جوان کی ورزش الگ ہوتی ہے، بوڑھے کی الگ ہوتی ہے. اور اگر کوئی کمر درد ہے کسی کو یا بدن کے کسی حصے میں کوئی درد ہے پھر اس کی ورزش الگ ہوگی. تو اس لیے فزیو تھراپسٹ کے مشورے سے ورزش کی جائے یا کسی بھی ماہر کے مشورے سے ورزش کی جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ کو کسی دوست نے بتا دیا اور وہ صحت مند ہے اور اس نے ورزش بتا دی اور آپ کو پہلے سے کمر میں درد تھا، پتہ چلا اس کی ورزش سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا منکا جو تھا وہی جدا ہو گیا اور پہلے چل پھر لیتے تھے اب تختے پر آ گئے. کیونکہ پلنگ پر سونے سے تو آپ کو ڈاکٹر نے پہلے منع کر دیا ہوگا. نرم گدیلے پر تو کمر کے درد والے کو سونا نہیں چاہیے. ایسا گدیلا نہ ہو کہ جس میں کمر جو ہے وہ خم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا